کتنے بجے کی نماز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا اجر، نیک کاموں کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز
باقی دنوں کی ہزاروں رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں ہزاروں تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا، گناہوں سے بچائے رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ مبارک دن ہے، یہ پیارا دن ہے، اس دن میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کروں، کوئی گناہ نہ کروں، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہ کروں، یہ سوچ کر جمعہ کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے وے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے وے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں بہت مختصر اور بہت چھوٹی زندگی نصیب فرمائی ہے، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وقت بولو ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی عمر مکمل ہو جائے گی، زندگی مکمل ہو جائے گی، اور اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے پھر بھی زندگی مکمل ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے پھر بھی عمر گزرنے والی ہے، اور کسی کو ستائیں گے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے پھر بھی بولو وقت ٹھہرنے والا نہیں بلکہ وقت تو گزرنے والا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بولو ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، ہم سب مانتے ہیں، بولو قیامت قائم ہوگی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کو، جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں قیامت کا منظر بھی بیان فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لے، ہم نے دنیا سے کئیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، کئیوں کے انتقال کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہے، کئیوں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بات کرنا بند کر دیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے تو سالہ سال گزر گئے ہیں، لیکن رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو منانے کے لیے، ایک دوسرے سے صلح کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے، دنیا میں جب کوئی ہمارا نہیں ہوتا ہے، تو بولو قیامت میں کون ہو سکتا ہے؟ قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کام آ جائے تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج لوگ دعوے کرتے، کیا دعوے کرتے؟ فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ بولو لوگوں کی باتیں سچی ہو سکتی؟ ارے بولو قیامت کا علم ہے کس کو ہے؟ بولو اللہ کو ہے، اللہ ہی جانتا ہے دنیا کب ختم ہونے والی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب تک زمین پر، اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا کوئی ایک بھی موجود ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، یعنی بولو قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج چلتا ہے۔ صرف ایک بھی اللہ
اللہ کہنے والا زمین پر رہے گا، اللہ پاک دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب ایک بھی زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، پھر اللہ پاک قیامت قائم فرما دیں گے، دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے، اللہ پاک ہم ایمان والوں پر بولو قیامت قائم نہیں فرمائیں گے، ایمان والے کو قیامت کا سامنا بولو نہیں کرنا پڑے گا۔ ایمان والوں کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے دنیا بھی بولو ختم ہو جائے گی۔ اور میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ منٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری بولو شروع ہو چکی ہے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز میں غفلت برتتے ہیں، تو وقت میں سمے میں ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا ہے۔ اور آج ہر ایک کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ایک کو سونے سے محبت ہے، چاندی سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ نے خود ڈالی ہوئی ہے۔ زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ سونے اور چاندی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر سونا اور چاندی، سونا بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، اگر وہ غفلت کی وجہ سے ضائع ہو جائے، غفلت کی وجہ سے برباد ہو جائے، غفلت کی وجہ سے تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کبھی نہ کبھی ہم واپس کوشش کریں گے تو جتنا برباد ہوا ہے، جتنا ضائع ہوا ہے، اس سے بھی ڈبل بولو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ سونا چلا گیا غفلت کی وجہ سے، واپس ہم لانا چاہے تو بولو لا سکتے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی ناممکن بھی نہیں۔ لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا، پھر وہ وقت بولو کبھی واپس آتا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے، جب تک کہ ان سوالات کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے تب تک وہاں سے ہم ہٹ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اللہ کو ان کا صحیح جواب دینا ہوگا۔ ان سوالات میں سے اللہ پاک ایک سوال یہ کریں گے، او میرے بندو بتلاؤ تو صحیح میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچان لو، اور تمہیں زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے یہی ربیع الاول کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے نبی نے خوبصورت زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے نبی نے ہمیں اچھے اخلاق سکھلائے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ہمیں تجارت کیسی کرنی چاہیے، بزنس کیسا کرنا چاہیے، آپس میں لین دین ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ پوچھیں گے کل قیامت میں، او میرے بندو، میرے محبوب کو میں نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور میرے محبوب نے تمہیں زندگی کا مقصد بھی سمجھایا تھا، کیا تم نے مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری؟ آج ہر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں روزی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، ہر کوئی آدمی کو پوچھو روزی کی بڑی پریشانی، روزی کی بڑی تنگی ہے، یہ شکایت کرتا رہتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو
الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جنہوں نے مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، بھلائیوں کا داعی بننا، برائیوں سے اپنی ذات کو بچانا، حلال کھانا، حرام کھانے سے بچتے رہنا، سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے اپنی ذات کو بچاتے رہنا، آپس میں لوگوں میں محبتیں پھیلانا، نفرتیں پھیلانے سے اپنی ذات کو بچاتے رہنا۔ تو فرمایا میرے وہ بندے جنہوں نے مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے، پھر انہیں روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ روزی خود ان کی طرف چل کر آتی ہے، روزی خود ان کی طرف چل کر آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے وہ بندے جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈر جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہوں اور انہیں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہوں کہ کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے بہت مختصر زندگی دی ہے، قیمتی زندگی دی ہے۔ آج ہم 2 کاموں کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہم نے اپنی لائف میں کر لیے ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک کہے نہ کہے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تو نے یہ 2 کام کیے ہیں، تو اس سے اچھا میرے نزدیک بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ۔ بولو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو۔ اور ہمارے نبی نے آخری وقت میں بھی یہ پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اپنی زندگی میں بھی یہ کہتے رہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز پڑھتے رہنا۔ نماز پڑھیں گے اللہ پاک شیطان مردود کے حملے سے حفاظت فرمائے گا، نماز پڑھیں گے موت آئے گی، روح نکالنے والے فرشتے پہلے خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے، یعنی موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائے گا۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے کہو انشاءاللہ، تو دنیا والوں کے سامنے بولو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا کو اللہ ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اولاد کنٹرول میں نہیں ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، اور ہر ایک ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے کنٹرول میں ہو، میری فرما بردار ہو۔ اللہ کے بندو نمازی بن جاؤ، اللہ تمہاری اولاد کو تمہارے کنٹرول میں کر دے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوڑیں گے نماز کو، جمعہ کے ساتھ کبھی خاص نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کے بارے میں بھلی بات نہیں کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں بری بات نہ کہو۔ کما تدین تودان، حدیث شریف کا مفہوم ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ ارے جنہوں نے کسی کو ستایا ہے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے، پھر وہ سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ جسے ستایا ہے اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والوں کو بولو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ ظالم کو اللہ پاک کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظالم کو مرنے سے پہلے ظلم کی سزا ضرور دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعا